السلام علیکم فرینڈ، آج ہم یہ ریفیوزل ٹو ماؤنٹ دا ڈیتھ بائی فائر آف اے چائلڈ ان لندن اس کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ ایک ایلیجی ہے۔ ایلیجی از ریٹن اباؤٹ فار ماؤنٹنگ سم ونز ڈیتھ بٹ اٹ از کوائٹ ڈفرینٹ۔ ہیئر پوئٹ ڈو ناٹ ماؤنٹ دا ڈیتھ آف دا چائلڈ بٹ ہی میک ڈینیل آف دا ڈیتھ آف دا چائلڈ۔ سو یعنی کہ یہ اٹ از کوائٹ کنٹرڈکشن۔ یہ پہلی لائن دیکھیں، یہ والی، یہ ادھر، یہ ایلیجی، ٹھیک ہے۔ ایلیجی تو ماؤنٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہ ماؤنٹ سے ریفیوزل کر رہا ہے، تو ایک کنٹرڈکشن، یہاں پر کنٹرڈکشن کی سینس ہے۔ ڈائلن تھامس نے اسے لکھا، 1914 میں پیدا ہوا تھا، 1993 میں اس کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ تو اس پوئم کا بیک گراؤنڈ ہے کہ جب یہ 1945 میں پبلش ہوئی، 1945 سیکنڈ ورلڈ وار کا آخری دور چل رہا تھا، تو جرمنی نے انگلینڈ کے اوپر بمباری کی، تو بہت سے لوگ اس میں مرے، 20,000 لوگ مرے، اس میں یہ ایک لڑکی بھی مری، اس کی بھی ڈیتھ ہوئی۔ تو اس کے بیک گراؤنڈ میں، اس کے پس منظر میں پوئٹ نے یہ پوئم لکھی۔ تو ہمیں اس کو اب اس میں جو پوری بات ہوئی ہے وہ ماؤنٹ ٹو ڈیتھ ہوئی ہے، سوری، ریفیوزل ٹو ماؤنٹ ٹو ڈیتھ، ریفیوز ہی کر رہا ہے، جس طرح ہم مسلمان کہتے ہیں کہ ماتم نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی مر جائے تو ہونا کہتے ہیں، ہونا بہت کبیرہ گناہ ہے کہ کسی کی بھی ڈیتھ پہ بخان کر رونا، تو یہ اسلام میں بھی جائز نہیں ہے۔ یہاں پر وہ وہی بات کرتا ہے کہ ڈیتھ کے اوپر ماؤنٹ کرنا از کوائٹ انفوربیڈن۔ سو دا پہلی لائن، اس میں یہ اس کا اسٹرکچر سمجھ لیں پہلے۔ اس میں 24 لائن ہے پوئم کے اندر، 6 لائن کا سٹینزا ہے۔ 6 لائن کے سنٹینزا کو کہتے ہیں سیسٹیٹ۔ سو دیر آر 4 sentences in this poem having 6 lines، اور جو ہر سنٹینزا کی وہ رائمنگ اسکیم ہے وہ ABC، اسی طرح چلے گی پورے 4 سنٹینزا کے اندر۔ تو سب سے پہلے یہ پہلا سیسٹیٹ ہے، یہ والا، یہ ادھر تک۔ تو یہ پہلا سیسٹیٹ ہم اس کو لائن بائی لائن ایکسپلین کرتے ہیں، پھر اس میں جو لٹریری ڈیوائسز یوز ہوئی ہیں انہیں دیکھیں گے، اوکے۔ سو اسے زوم کر لیتا ہوں تاکہ کلیئر ہو جائے۔ یہ پہلی لائن میں یہ آپ کو اس کے ذریعے گائیڈ کروں گا۔ پہلی لائن، نیور انٹل مین کائنڈ میکنگ، کہ نیور کس بات کو شو کرے کہ کبھی ماتم نہیں کروں گا، انٹل دا مین کائنڈ میکنگ، یہاں تک کہ جو بنی نوع انسانی ہے، مین کائنڈ میکنگ بنی نوع انسانی، برڈس اور جو پرندے ہیں، بیسٹ اور جو جانور ہیں، فلاورز مین آل دا ٹریز اینڈ آل دا شربز آن دا ارتھ، تو جتنی بھی جڑی بوٹیاں اس سے یہ مراد ہے۔ تو تب تک معلوم نہیں کروں گا جب تک بنی نوع انسانی اور برڈز اور تمام جو جرند پرند ہیں، اینڈ دا فادرنگ اینڈ دا آل ہمبلنگ ڈارکنیس کی جو اس نے 2 خوبیاں یہاں پر بیان کی ہیں، فادرنگ اینڈ ہمبلنگ۔ فادرنگ یعنی کہ گیونگ لائٹ ٹو شو پیتھ، یعنی کہ وہ ڈارکنیس جو رستہ دکھائے، رستہ کھول دے۔ تو یہاں پر ڈارکنیس رستہ کس طرح کھول سکتی ہے؟ ڈارکنیس یہاں پر شو کر رہی ہے ڈیتھ کو، کیونکہ جب انسان مرتا ہے تو ڈارکنیس ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر پوئٹ نے جو ایک سینس رکھی ہے وہ رکھی ہے امورٹل آفٹر ڈیتھ، کہ انسان جب مرتا ہے تو اس کے بعد کوئی موت نہیں، انسان امورٹل ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کبھی نہیں مرے گا۔ تو اس طرح تو یہ فادرنگ ہو گئی، ڈارکنیس فادرنگ ہوئی۔ لیکن ہمبلنگ، چونکہ موت سے ہر کوئی خوف زدہ ہوتا ہے، کوئی بھی موت نہیں چاہتا، تو موت آتی ہے تو تمام کے تمام جو لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، تمام کے تمام ماؤنٹ کرتے روتے ہیں، اور اگر وہ جو شخص جس کی موت آتی ہے وہ بھی نہیں چاہتا کہ میں مروں۔ اس طرح یہ ایک ہمبلنگ بھی ہے، ہمبل بنا دیتی ہے انسان کو۔ تو ڈارکنیس موت کو شو کر رہی ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں جب تک معاون نہیں کروں گا، جب تک تمام جرند پرند اور یہ جو ڈارکنیس یہ موت ہے یہ نہیں آ جاتی۔ یہ ڈارکنیس کیا کرتی؟ ٹیلز، یہ ادھر دیکھیں 4th لائن میں، ٹیلز ود سائلنس دا لاسٹ لائٹ بریکنگ، ٹیلز بتاتی ہے ود سائلنس خاموشی کے ساتھ، دا لاسٹ لائٹ بریکنگ، لاسٹ لائٹ مین دا لاسٹ سین، انسان مرنے سے پہلے جو لاسٹ سین دیکھتا ہے اسے لاسٹ لائٹ کہہ رہا ہے۔
مطلب کہ جب مرے گا آنکھ بند ہو جائے گی اس کے بعد تو کچھ نہیں دیکھے گا نا, تو اس سے پہلے جو کچھ دیکھا اسے لاسٹ لائٹ, اور لائٹ کو بریکنگ مطلب وہ لاسٹ لائٹ ختم کر دینا, تب تک نہیں ماؤنٹ کروں گا جب تک لاسٹ لائٹ بریکنگ نہیں ہو جاتی. یہ جو موت ہے وہ لاسٹ لائٹ کو بریکنگ نہیں کر دیتی, مطلب کہ اس لاسٹ لائٹ سے مراد پوری دنیا کو بھی لے لیں, یعنی کہ لاسٹ لائٹ بریکنگ از دا شوئنگ دا ارائیول آف ڈومس ڈے, یعنی کہ آخرت کے دن کی جو ارائیول ہے اس کو بھی شو کر رہا ہے. تب تک نہیں مارن کروں گا جب تک آخرت نہیں آ جاتی. اینڈ اور وہ کہہ رہا ہے کہ جب تک بھی مارن کروں گا, اینڈ تمام چیزوں کو, نیچرل چیزوں کو بیان کرے گا یہاں پر اینڈ جو استعمال ہو رہا ہے, اور تب تک مار نہیں کروں گا جب تک اینڈ یہاں پر کس بات کو شو کر رہا ہے کہ تب تک نہیں مارن کروں گا. دا اسٹل اور جب تک کہ اسٹل یہ جو اسٹل موجودہ اور گھنٹہ مطلب کہ جو موجودہ زندگی ہے از کم آف دا سی, اس طرح آتی ہے سی ٹمبلنگ, جس طرح سی ٹمبلنگ سمندر جھلار کھاتا ہوتا ہے. ان ہارنیس کہتے ہیں ذرائع اختر جو گھوڑے کے اوپر ہم رکھتے ہیں, اور پھر اسے ایزیلی گھوڑا ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے اور ہم اسے اس کی سپیڈ کو بڑھا بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں. تو اس طرح یعنی کہ سی ٹمبلنگ ان ہارنیس دونوں چیزیں, سی ٹمبلنگ سی کی جو جھلاریں ہیں اور ہارنیس یہ دونوں چیزیں فاسٹنگ کو شو کر رہی ہیں. مطلب کہ جو یہ لائف اس طرح بڑھ رہی ہے ڈومز ڈے کی طرف, جس طرح کہ سی ٹمبلنگ اینڈ ہارس ہارنیس جس طرح ان کی سپیڈ ہوتی ہے اس طرح ہی اس لائف کی سپیڈ ہے ڈومز ڈے کی طرف. جب تک یہ ڈومز ڈے تک نہیں پہنچ جاتی تب تک میں مار نہیں کروں گا ہارنیس. یعنی اور پھر کہہ رہا ہے یہ پہلا سیسٹیٹ ہوا, اس کی 6 لائن تھی. اب ہم اس میں جو یوز ہوئی ہے اسٹائلسٹک ڈیوائسز اور لٹریری ڈیوائسز وہ دیکھتے ہیں ہم. پہلے اس نے بات کی مینکائنڈ میکنگ از دا ریپیٹیشن آف کانسوننٹ ساؤنڈ, اٹ از این الیٹریشن. مینکائنڈ میکنگ از این الیٹریشن. میں کوشش کر رہا ہوں جلدی اس لیے بات کر رہا ہوں تاکہ ویڈیو چھوٹی بنے. تو مینکائنڈ میکنگ یہاں پر اس نے وہ بات کی, اور ڈارکنیس کے ساتھ فادرنگ اینڈ ہمبلنگ دو یوز کے مطلب روشنی دکھانے والی اندھیرا کرنے والی. اٹ از اے پیراڈاکس کہ ایک ہی چیز وہ روشنی بھی دکھا رہی ہے اور اندھیرا بھی کر رہی ہے. تو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا وہ کس طرح کر رہی ہے. تو یہ پیراڈاکس ہے یہاں پر, اور تو یہی دو چیزیں اس میں زیادہ امپورٹنٹ. اور یہاں پر جو ٹیلز ود دا سائلنس, یہ 4th لائن دیکھیں, ٹیلز ود دا سائلنس, یہ بھی ایک پیراڈاکس ہے یہاں پر کہ خاموشی کے ساتھ بتانا مطلب کہ وہ اچانک آ جانا. ٹیل ود سائلنس پتہ بھی نہ لگے, اس طرح آ جائے. سائلنس مین یہی ہوتا ہے نا کہ کوئی کام اس طرح کرنے کہ کسی کو پتہ بھی نہ لگے, سائلنس کا سے وہی سینس آتی ہے نا. تو اس طرح جو ڈومز ڈے اس طرح آئے گا کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا, ایک جھٹکا لگے گا اور تمام دنیا تباہ ہو جائے گی. اس طرح یہ ایک پیراڈاکس ہے یہاں پر. تو یہ پہلا سیسٹیٹ تھا. پہلی لائن ہے میکنگ, اٹ از رائمنگ ود بریکنگ از دا 4th لائن. میکنگ breaking. First line is rhyming with the 5th line, and the second line flower is making a rhyme with the 5th line, flower hour, and the third line darkness is making a rhyme with the harness. تو ABC پہلے سیسٹیٹ کی وہ بن گئی رائمس کی. سو اب ہم دوسرا وہ دیکھتے ہیں سیسٹیٹ. اور مزید آپ میں اوپر یہ تمام یہاں پر دی ہوئی ہیں. پہلے جو سیسٹیٹ میں جتنی بھی ڈیوائسز استعمال ہوئی ہیں آپ انہیں پڑھ لینا. اس میں آپ جو مزید میٹافر بھی یوز ہو, میٹافر اس طرح یوز ہو کہ جو اس نے سی اور ہارس اس میں اس نے کمپیریزن کیا ہے, یہ ایز اے میٹافر ہے. یعنی کہ سی ایسے دوڑتا ہے جیسے گھوڑا, اس نے لائے کا یوز نہیں کیا. سی ٹمبلنگ ان ہارنیس مطلب سی ذرائع اختر میں دوڑتا ہے, جھلارے کھاتا ہے. تو اس نے ڈائریکٹلی بات کی ہے, اٹ از اے میٹافر. تو سیکنڈ سیسٹیٹ ہم دیکھتے ہیں اب. تو سیکنڈ سیسٹیٹ کی
پہلی لائن یہ زوم میں کر لیتا ہوں تاکہ کلیئر ہو جائے. یہ اینڈ آئی مسٹ انٹر اگین دا راؤنڈ، مطلب وہ اپنی موت کی یہاں پر بات کر رہا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو میں ضرور، اسے یقین ہے کہ مرنے کے بعد ضرور وہ زیون میں داخل ہوگا. انٹر اگین دا راؤنڈ زیون میں داخل ہوگا. زیون از اے گیدرنگ، جیسا کہ ہمارا یقین ہے کہ میدان حشر میں گیدرنگ ہوگی، تو وہ دوبارہ وہاں پر مرنے کے بعد وہاں پر دوبارہ انٹر ہوگا. آف دا واٹر بیڈ، اور واٹر بیڈ مطلب کہ واٹر بیڈ تو کہتے ہیں وہ جو پانی کی گیندی نہیں ہوتی جنہیں پانی میں ڈال کر وہ پھول جاتی موٹی موٹی ہو جاتی ہیں، انہیں واٹر بیڈ کہتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ شو کر رہا ہے کہ انسان، یہاں پر جو اس نے بڑی سینس پوری پوائم میں یوز کی ہے، خاص طور پر پہلے 2 سیسٹٹ میں اس نے یوز کیا کہ انسان مرنے کے بعد نیچر کا حصہ بن جاتا ہے، وہ نیچر ہی بن جاتا ہے. یعنی کہ کوئی پانی بن جاتا ہے، کوئی سینڈ بن جاتا ہے، کوئی سیڈ بن جاتا ہے، اس سے دوبارہ دنیا میں اس ارتھ کے اوپر مزید کچھ نئی چیزوں کا اضافہ ہوتا ہے. یعنی کہ ایک چیز اس نے یہ بھی، یعنی کہ جب انسان مرتا ہے تو مرنے کے بعد وہ گل سڑ کر وہ کھاد بنتا ہے، کھاد سے پودے اگتے ہیں، اسے جانور کھاتے ہیں، انسان جانور سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اس طرح پورا اس نے ایک سائیکل ہے نیچر کا بیان کیا ہے. تو سیکنڈ لائن ہے، تو یہ تھرڈ لائن دیکھیں، یہ نیبر کو ساتھ رکھیں ان تمام لائنز کے ساتھ، اور میں جب تک معاف نہیں کروں گی، جب تک میں مر نہ جاؤں اور دوبارہ میں زیون میں داخل نہ ہو جاؤں اور پانی کا حصہ نہ بن جاؤں، تب تک معاف نہیں کروں گا. اور اینڈ دا سیناگوگ آف دا ارن آف دا کورن، اور مطلب کہ جب میں سائناگوگ میں داخل نہ ہو جاؤں. سائناگوگ کہتے ہیں یہودیوں کا عبادت خانہ. تو یہاں پر یہ جو سائناگوگ آف دا کورن یہ یوز کر رہا ہے، یہ وہ ڈومز ڈے کو شو کر رہے ہیں تمام کے تمام. یعنی کہ جب تک میں ڈومز ڈے میں دوبارہ اٹھایا نہ جاؤں، جب تک میں معاف نہیں کروں گا. تو جو یہاں پر جو یہ اب یہ لائن دیکھیں، دوسرے سنٹینزا کی یہ فورتھ لائن ہے، فورتھ لائن ہے. ہم شیل آئی لیٹ پرے دا شیڈو آف اے ساؤنڈ، یعنی کہ وہ یہاں پر کر رہا ہے کہ شیڈو آف ساؤنڈ اٹ از کوائٹ ڈفرینٹ، دیئر از نو شیڈو آف ساؤنڈ، اٹ از اے پیراڈاکس. کہ شیڈو آف ساؤنڈ، شیڈو مینز مطلب کہ بہت ہی سلو آواز میں، سلائٹسٹ آف ساؤنڈ، مطلب کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح انسان پرے کرتا ہے یا ماؤن کرتا ہے تو آہو بکا کرتا ہے. اگر کسی کو کوئی مر جائے اس کے لیے جو پرے کرتا ہے آہو بکا ہوتی ہے، اور اس کے ماتم کے لیے کوئی باتیں ہوتی ہیں، ادھر ادھر کافی باتیں ہوتی ہیں. ہمیں جیسے کہتے ہیں گھوڑا بچھا کر کافی لوگ آتے ہیں اور ماؤن کرتے ہیں، اس پر مختلف باتیں کرتے ہیں. تو وہ کہہ رہا ہے کہ آئی شیل آئی لیٹ، کیا میں اجازت دوں گا، پرے دا شیڈو آف اے ساؤنڈ، کہ کوئی بھی ماتم میں کوئی بھی ایک ساؤنڈ بناؤں، چاہے وہ چھوٹی سی کیوں نہ ہو، بالکل مدھم کیوں نہ ہو، یہ میں بالکل نہیں کروں گا. اینڈ اور سو مائی سالٹ سیڈ، اور کیا میں بہوں گا، سو کا ہوتا ہے بونا، مائی سالٹ سیڈ، میرے نمکین سیڈوں کو. نمکین سیڈ سے کیا مراد، ٹیئرز، اس کے جو آنسو ہیں، آنسو یعنی کہ نہ وہ روئے گا، وہ کبھی نہیں روئے گا، یا اگر روئے گا تو اس کے جو آنسو ہیں وہ گریں گے کہاں پر، زمین پر گریں گے. تو وہ کبھی بھی زمین پر گرنے کا وہ آنسوؤں کو بونا کہہ رہا ہے کہ ان سے، چونکہ وہ نمکین ہے، اگر وہ زمین میں گرے گی بھی ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ نمکین چیز بیج کے پھوٹنے کا سبب نہیں بنتی بلکہ سرخیزی کی تباہی کا سبب بنتی ہے. اور جو ان دا لیسٹ ویلی آف، یہ 6 لائن دیکھیں اسے آپ دوسرے سنٹینزا کی، ان دا لیسٹ ویلی آف دا سیکلوتھ. لیسٹ ویلی آف سیکلوتھ مینز دا ارتھ آف ٹیئرس، مطلب کہ جو یہ پہلے ہی ماؤن کر رہے ہیں لوگ، بہت زیادہ لوگ ماؤن کر رہے ہیں ڈیتھ پر، ٹھیک ہے. تو میں یہ ایک ٹیئرز کی زمین بن چکی ہے، اس میں اپنے سالٹ سیڈ کو نہیں بہوں گا، مطلب اپنے میں سیڈ کو بھی نہیں اس میں بہاؤں گا، نہیں بہوں گا. تو اور پھر کہہ رہا ہے وہ ٹو ماؤن کرنے کے لیے. اسی لائن کو تیسرے سنٹینزا کی پہلی لائن کے ساتھ ملاتے ہیں، ٹو ماؤنٹ دا میجسٹی اینڈ برننگ آف دا چارلٹڈ. تو اب یہاں پر اس نے تیسرے سنٹینزا میں آ کے ریویل کی ہے وہ بات چارلٹڈ کی. یہاں پر وہ جنگ کے آثار کو بیان کرے گا. پہلے جو
دو سینٹینس آئے اس نے نیچر کی بات کی ہے کہ سائیکل آف نیچر کی بات کہ انسان مرتا ہے دوبارہ پھر وہ نیچر کا میکروسومس میں بدل جاتا ہے. انسان میکروسوم سے ہی بنتا ہے اور پھر مر کر دوبارہ میکروسوم میں بن جاتا ہے. انسان مٹی سے بنا ہے, ٹھیک ہے, مٹی ایک میکروسوم ہے, تو جب وہ مرے گا دوبارہ مٹی بن جائے گا, دوبارہ نیچر کا حصہ بن جائے گا اور پھر وہ ٹائم لیس یونٹی کا حصہ بن جائے گا. مطلب کہ انسان جب پانی بن جائے گا اسے کبھی موت نہیں آئے گا, ٹائم لیس ہو جائے گا. پانی, ہوا, بیج, یہ تمام جب کہ اس دنیا میں ایگزسٹ کر رہے ہیں, جب کہ دنیا بنی ہے اور یہ تا آخر تک رہیں گے, تو یہ ٹائم لیس یونٹی ہے. یہ تو انسان بننے کے بعد ٹائم لیس یونٹی کا حصہ بن جاتا ہے. تو ان دا لیسٹ ویلی آف دا سیکل, مطلب جو ٹیئرز کی جو یہ ویلی, ٹیئرز کی ویلی ہے, اس میں اپنے میں بیج نہیں بوؤں گا. پہلے اس میں بہت زیادہ ٹیئرز ہیں, میں اپنے مزید ٹیئرز اس میں ایڈ نہیں کروں گا کیونکہ جو میرے ٹیئرز ہیں وہ ہیں سالٹ ہیں, وہ کبھی بھی جرمنیٹ کا سبب نہیں بن کے بلکہ زرخیزی کی تباہی کا سبب بنیں گے. تو اب دا میجسٹی اینڈ برننگ آف دا چارلز, یہ تیسرے سنٹینزا کی پہلی لائن. یہاں پر اس نے نیور سے پہلے سنٹینزا کی نیور سے لے کر یہاں ڈیتھ تک ایک پورا سنٹینس ہے. دو سنٹینزا اور تیسرے سنٹینزا کی پہلی لائن پورا ایک سنٹینس ہے. یہاں پر اس نے یہ کیا کہتے ہیں فل سٹاپ کا استعمال کیا ہے, تو اسے کہتے ہیں انجیمنٹ, یعنی کہ ایک ہی آئیڈیا کو دو یا دو سے زیادہ لائن میں بیان کرنا. تو ایک لٹریری ڈیوائس یہاں پر استعمال ہوئی ہے انجیمنٹ. تو وہ دو سنٹینس اور تیسرے سنٹینس کی پہلی لائن, یہاں تک ایک سنٹینس ہے, یہ انجیمنٹ ہے. اب ہم تیسرے سنٹینسا کو دیکھتے ہیں. تیسرا سنٹینسا ہے, یہ تیسرے سنٹینسا کی دوسری لائن, آئی شیل ناٹ مرڈر, میں قتل نہیں کروں گا. وہ کہہ رہا ہے میں قتل نہیں کروں گا. اب کس کا قتل وہ آگے بتائے گا. دا مین کائنڈ آف ہر گوئنگ, مین کائنڈ سے مراد انسانیت. دا ڈگنیٹی آف ہر گوئنگ, مطلب اس کے مرنے کی جو ڈگنیٹی ہے, وہ ایک حادثے میں چونکہ مری ہے, وہ ایک شہید ہے, میں اس کی جو ڈگنیٹی کا مرڈر نہیں کروں گا. ود اے گریو ٹروتھ, جبکہ یہ گریو ٹروتھ بھی ہے کہ انسان مرے گا. یہ گریو ٹروتھ میرے سامنے ہے, یہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں کبھی بھی اس پر ماؤن نہیں کروں گا. اگر میں ماؤن کروں گا تو میں اس کی ڈگنیٹی کا مرڈر کروں گا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں کبھی بھی اس کی ڈگنیٹی کا ماؤن نہیں کروں گا. آگے جو اسی کی سنٹینسا کی فورتھ لائن دیکھیں, نور بلیزم فین ڈاؤن. بلیزم فیم ہوتا ہے کہ توہین کرنا. اس طرح کے الفاظ کسی سیکرڈ پرسنالٹی کے لیے کچھ ہارش ورڈنگ کا استعمال کرنا, اس کی توہین کرنا. اور نہ ہی میں توہین کروں گا دا اسٹیشنز آف دا بریتھ. اسٹیشنز آف بریتھ کہہ رہا ہے کہ بولنا, جب انسان بولتا ہے جس طرح کہ میں اب بار بار سانس لے رہا ہوں, تو اسے سانس لینے کو اسٹیشن کیا ہے, اسٹیشنز آف بریتھ. تو یہ اسٹیشنز آف بریتھ یہ ٹنگ کو اور ماؤتھ کو شو کر رہے ہیں, اور کہہ رہا ہے کہ میں اپنے زبان کو اس کی توہین کرنے کے لیے استعمال نہیں کروں گا, اس کی توہین نہیں کروں گا. ود اینی فردر, مزید کسی چیز کے مزید اینی فردر ایلیجی, ود اینی فردر ایلیجی, یعنی کہ میں مزید کوئی ایلیجی اس کے لیے ماؤنٹ کرنے کے لیے اس کے لیے نہیں کہوں گا تاکہ اس کی توہین ہو, اور توہین اس طرح اس کی ڈگنیٹی کا مرڈر بھی ہو, تو میں نہیں کروں گا. آف انوسینس اینڈ یوتھ, جو کہ بہت معصوم ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں ماؤنٹ کروں گا اس کی ڈیتھ پر اور ایلیجیز لکھوں گا جو کہ پہلے ہی بہت زیادہ لوگوں نے لکھ دی ہے, میں مزید نہیں لکھوں گا, اور تو جس سے اس کی ڈگنیٹی کا کیا ہو, کل ہو. آگے اب فورتھ سنٹینسا دیکھتے ہیں ہم. یہ میں اسے زوم کرتا ہوں, یہ اب یہ کلیئر ہے, یہ اس طرح. تو فورتھ سنٹینسا یہاں پر شروع ہو گیا. تو ڈیپ ود دا فرسٹ ڈیڈ لائز لندنز ڈاٹر. تو وہ لندنز ڈاٹر یہ دوسری لائن میں آتا ہے, اس نے اسی لائن میں لکھا ہوا ہے. تو آپ یہ ٹیکسٹ اس میں ایک آخری لائن بھی اس میں وہ مس ہے, تو آپ یہ کو دیکھ لینا, کہیں اور دیکھ لینا ٹیکسٹ میں. تو ڈیپ ود دا فرسٹ ڈیڈ لائز, یہاں تک پہلی لائن ہے لائز تک. تو مطلب گہرائی میں, فرسٹ ڈیڈ ود دا فرسٹ ڈیڈ,
فرسٹ ڈیتھ سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ فرسٹ ڈیتھ پہلے مرنے والے، پہلی موت، مطلب کہ پہلی موت کس کی تھی؟ آدم کی، حضرت آدم کی، حضرت اماں حوا کی، جیزس کرسٹ کی. تو مطلب کہ ان کے ساتھ ڈیپ ود دا فرسٹ ڈیتھ لائز، ان کے ساتھ جو پہلے تھے ان کے ساتھ وہ لیٹی ہوئی ہے. مطلب کہ جب انسان مرتا ہے تو حضرت حوا یہ ہماری خواہشیں ان سے ملے تو مرنے کے بعد ان سے جا ملتا ہے. لنڈنز ڈاٹر، یہاں پر اس نے اس لڑکی کے لیے ورڈ استعمال کیا اسے خطاب کرنے کے لیے، لنڈنز ڈاٹر، وہ لنڈن کی بیٹی ہے. لنڈن کیا ہے؟ اس کی مدر ہے. آگے وہ لائن میں ہر مدر بھی استعمال ورڈ کرے گا، تو وہ لنڈن کی بیٹی ہے. اب لنڈن کی بیٹی پہلے مرنے والوں کے ساتھ لیٹی ہوئی ہے زمین کے اندر. روبڈ ان دا لانگ فرینڈس، روبڈ گھری ہوئی، روبڈ ہوتا ہے گھری ہوئی. لانگ فرینڈز دا ڈیڈز، وہ لوگ جو کہ اس ایئر ریڈ میں پہلے بہت زیادہ لوگ مر چکے ہیں، وہ ارد گرد قبروں میں وہ بھی دفن ہے، ان کے ساتھ وہ بھی دفن ہے. روبڈ گھری ہوئی ہے. دا گرینز بیونڈ ایج، گرینز ڈیڈ باڈیز، یہاں پر جو لفظ اس نے گرینز استعمال کیا ہے اٹ مینز ڈیڈ باڈیز. ڈیڈ باڈیز بیونڈ ایج، بیونڈ ایج مطلب جو اس دنیا میں نہیں ہے، ہمارے سامنے نہیں ہے. بیونڈ ایج ہے مطلب وہ دوسری دنیا میں جا چکے ہیں، زیر زمین جا چکے ہیں. ان کی ڈیڈ باڈیز زیر زمین جا چکی ہیں اور ان کی باڈی کے درمیان وہ کیا ہے؟ اب وہ لائز کر رہی ہے، وہ لیٹی ہوئی ہے. دا ڈارک وینز آف ہر مدر، اور جو وہ گرینز وہاں پر پہلے اس نے ورڈ استعمال کیا گرینز، ادھر یوز کرا ڈارک وینز. ڈارک وینز مطلب وہ پردے، ڈارک تاریک پردے، مطلب کہ وہ اب مر چکے ہیں. اور آف ہر مدر، ہر مدر یوز کیا ہے اس نے لندن کے لیے. اوپر اس نے ورڈ کیا تھا لندنز ڈاٹر، لندن کی بیٹی. تو لندن کی جو زمین ہے وہ اس کی مدر ہو گئی. تو ہر مدر لندن کی جو زمین، لندن کی زمین کے اندر اب وہ ڈارک وین کی طرح ہیں. وہ جتنی بھی ڈیڈ باڈیز وہ قبروں میں، ڈارک وینز قبروں کو بھی شو کر رہا ہے، قبروں کے اندر وہ ڈارک وینز ہیں. تو لاسٹ لائن اس میں نہیں دی ہوئی، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. آفٹر دا ڈیتھ، یہ جو لاسٹ لائن یہ بہت امپورٹنٹ لائن ہے. آپ ایز اے کوٹ اسے کہیں بھی کوٹ کر سکتے ہو. تو آفٹر ڈیتھ دیئر از نو ادر، مطلب کہہ رہا کہ ود دا بگننگ آف ڈیتھ، ود دا ڈیتھ دا بگننگ از اسٹارٹیڈ، یعنی کہ جب موت آتی ہے تو بگننگ شروع ہو جاتی ہے. جس طرح کہ حضرت علی کا فرمان ہے کہ انسان سو رہا ہے اور جب موت آئے گی تو جاگ جائے گا، پھر اصل دنیا شروع ہوگی، وہ ابدی دنیا ہوگی، اٹرنل لائف ہوگی. تو وہ یہاں پر پوائنٹ کہہ رہا ہے کہ جب انسان مر جائے گا تو اس کے بعد کوئی موت نہیں ہے، پھر وہ حقیقی وہ امر ہو جائے گا. تو اس طرح وہ اس لیے ریفیوزل کر رہا ہے ٹو ماؤن کو، چاہے وہ ماؤن نہیں کر رہا ہے، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے، اس کی ڈیتھ کو ایڈریس کرنے کے لیے، جتنی بھی وہ تباہی ہوئی، کتنے لوگ مرے، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ایلیجیس نے لکھی، لیکن وہ ماؤن کر رہا ہے کہ ڈیتھ کو ریفیوز بھی کر رہا ہے ساتھ کے ساتھ اور ماؤن بھی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو سینس کو خود سمجھ لینا. تو یہ پوئٹ تھی، کافی ٹائم ہو گیا، شاید 23 منٹ ہو گئے. دیکھو میں نے کوشش بھی کی تھی کہ کم سے کم چھوٹی سے چھوٹی بناؤں، لیکن پھر بھی 23 منٹ ہو گئے. تو یہ آپ اس میں اب میں جو ڈیوائسز انہیں تو میں آپ کو نہیں بیان کر سکتا، آپ اسے اچھی طرح خود پڑھ لینا. تو اوکے، اللہ حافظ. تو پہلے تو سینٹینس میں سائیکل آف نیچر کی بات کی، اگلے دو سینٹینس میں دا روائنیشن آف دا ایئر ریڈ اینڈ دا ڈیتھ ان انگلینڈ اینڈ ہی ایڈریسز دا چائلڈ ڈائریکٹلی. جو آخری دو سینٹینس اس میں وہ چائلڈ کی بات کر رہا ہے جو مر گئی. اور پورے سینٹینس کے اندر، جو پورے پوائنٹ کے اندر اس نے جو ڈینیل، ایک اس کا تھیم ڈینیل بھی ہے، ڈیتھ بھی ہے، اینڈ نیچر آف سائیکل آف نیچر بھی ہے کہ انسان مرتا ہے اور پھر دوبارہ ہی نیچر کا حصہ بن جاتا ہے. تو اس طرح بھی اس نے یہ چیزیں اس میں بیان کی ہیں، یہ تھیمز اس میں ہیں. تو اوکے، اللہ حافظ. تھینک یو ٹو واچ مائی ویڈیو اینڈ I hope you have understand well. So thank you so much.